جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عمر اپنی امت کا غم ہی ستاتا رہا، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پانے والے جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد محترم کی امت کے غم خواری اور ہمدردی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ اس کے باوجود یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی مال و دولت کو گھر میں نہ رکھتی تھی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی تھی۔ ایک دفعہ بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ان ختم المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا، خدا کی وحدانیت اور محبوب خدا کی رسالت پر مہر تصدیق ثابت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ معلم کائنات نے اس شخص کو دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے بعد پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے پہننے کے لیے کچھ ہے یا نہیں؟ اس نو مسلم نے عرض کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ سواری کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ ہی میرے پاس پہننے کو لباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم مسکین ہوئے اور تمہاری مدد ضروری ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعوت دی کہ وہ اس خیر میں حسب توفیق حصہ لیں اور خدا کے حضور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سخاوت و عنایت پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسکین شخص کو اپنی اونٹنی دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر اس کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا مگر وہاں سے کچھ نہ مل سکا۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارا ماجرا سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسکین شخص کے کھانے کے لیے بے چین بے قرار ہو گئی۔ سائل کو اپنے گھر سے حسب معمول خالی نہیں جانے دینا چاہتی تھی، مگر اپنا یہ حال تھا کہ گھر میں سب کا تیسرا فاقہ تھا، بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے اور خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت سے کمزوری کی حالت میں تھی۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہے کچھ بھی ہو میں سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ میرے پاس ایک چادر ہے، اسے شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ چادر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ چادر رکھ لو، اس کے بدلے کچھ اجناس دو تو تاکہ یہ مسکین اپنا پیٹ بھر سکے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمون یہودی کے پاس چادر لے کر پہنچے تو وہ ماجرا سن کر حیرت زدہ رہ گیا کہ تمام گھر والے فاقہ سے ہیں، مگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ کہنے لگی اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر تو رات میں دی گئی ہے، تم گواہ رہنا کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لایا۔ اس کے بعد اس نے وہ چادر واپس کر دی اور کچھ گلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو فی سبیل اللہ دے دیا تاکہ وہ اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کر سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلہ لے کر فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے اس کیلے کو اپنے ہاتھ سے فاقے کی حالت میں چکی میں پیسا، آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تاکہ وہ مسکین کو کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اس میں سے چند روٹیاں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیں، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ جو چیز میں فی سبیل اللہ دے چکی ہوں اب اس میں سے کچھ لینا قطعاً جائز نہیں، چاہے میرے بچوں کو کچھ اور وقتوں کا فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے لوث سخاوت کے متعلق اقبال فرماتے ہیں ایک محتاج کی محتاجی دور کرنے کی خاطر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس قدر تڑپ اٹھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر ایک یہودی کے پاس فروخت کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جس سے ان کے عشق الہی، خوف خدا، اللہ سے بے رغبتی اور عشق و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ملتا ہے۔ غرض یہ کہ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے دنیا کی ہر لذت سے کنارہ کش اختیار کر لی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بے حد محبت فرماتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا۔ تمام کتب و سیرت گواہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کسی نے سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکی اور 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں ہی ظاہر دنیا سے پردہ فرما گئی۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت خمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنے اور میرے شوہر کے کسی اور سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ جنازہ میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق رات کو ہی دفن کیا اور آپ دار عقیل کے ایک گوشہ میں مدفن ہوئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماں کی اولاد کا باپ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے کہ میں ہی ان کا ولی اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئی، ان کا حال پوچھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش کے سردار تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ دروازے پر جا کر پوچھا کہ بیٹی اندر آؤں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چہرہ چھپانے کے لیے کوئی چادر نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی بے بسی کی زندگی ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ کپڑا کوئی نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، اللہ کے شیر کی بیوی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چادر دے کر میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان بھوک بھی ہے اور بیماری کے علاج کے پیسے بھی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ طائف میں پتھروں کی بارش میں رونا نہیں آیا اور یہاں رونا آیا۔ بیٹیوں کا غم کتنا رلا دینے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا۔ تیرے گھر میں فاقہ تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہ اس نبی اور اس کی بیٹی کے گھر کی حالت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ عرب کے پہاڑ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا بن جائیں، پھر یہ سونا بن کر کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے اور کاٹنے کی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہو کر سامنے آئے گا۔ اے بیٹی میں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا چاہیے؟ میں نے عرض کیا مجھے یہ چاہیے کہ میں ان دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھا لوں۔ اے امت کے غریبوں، اگر تمہیں روٹی نہیں ملی تو تمہارے نبی کو بھی کئی دن روٹی نہ ملی۔ تمہارے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں مل رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب بیٹی کی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ملے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے تو تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی کے پاس بھی پردہ کرنے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔